نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و ذوق سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کوئی دوست خاموش نہ رہے بلکہ محبت و ذوق کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بلند و عظیم بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگ و دوستو عزیزان ذی قدر اور اللہ رب العزت کے اسم جلالت کے ذکر کی گونج اور پہچان کے ساتھ تاجدار مورا شریف کے عرص مبارک میں حاضری کی سعادت پانے والے جملہ متوسلین، خصوصی طور پہ پیکر محبت و اخلاص جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے مرشد کے مشن کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ. اور صبح و شام
संगियों की खिदमत के लिए और उनके ज़ुबान और उनके दिलों पर अल्लाह के ज़िक्र और बरकतों को जारी करने के लिए सुबह शाम कराची से खैबर तक कोशां हैं। मेरी मुराद पीर तरीक़त मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब सूफ़ी मोहम्मद अशरफ मासूमी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतरम जनाब मोहम्मद जाहिद मासूमी साहब, ग़ुलाम हसन साहब, दीगर खुद्दाम सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। हुज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप खित्ता बर्र सग़ीर में महबूब औलिया भी हैं और मरकज़ औलिया भी हैं। सुभान अल्लाह। किसी भी सिलसिले का कोई भी बुज़ुर्ग अपने सिलसिले और फैज़ में कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो हुज़ूर फैज़ आलम की बारगाह में अपनी हाज़िरी को यकीनी न बनाए। आमीन। मैं इस इजहार शफ़क़त व मोहब्बत पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा हज़रत से जो बुनियादी राब्ता और सिलसिला मोहब्बत है उसका वसीला हैं ही हुज़ूर दाता साहब, और आप उस निस्बत की वजह से जितनी शफ़क़त फरमाते हैं, दुआओं में याद रखते हैं और अपनी मोहब्बतों में शामिल रखते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ और बहुत बड़ा इफ्तिखार है। मैं आप सबका और हज़रत का दोबारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात रूहानियत और विलायत पे अर्ज़ करके जो आय करीमा मैंने तिलावत की है, फिर मैं उस पर कुछ अर्ज़ करता हूँ। मैं दाता गरीब नवाज़ के उर्स के बाद हुज़ूर फैज़ आलम के उर्स के सिलसिले में ही बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए बरतानिया गया। कुछ दोस्त बैठे हुए थे कि एक शख्स ने दूसरे से कहा, कोई मैसेज भेजना था तो कहने लगा, ओह मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है। अगर सूफी साहब, मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है, और डेड होने का मतलब है कि अब ये अपना काम नहीं कर सकता।
نہ یہ کوئی پیغام ریسیو کر سکتا ہے، نہ یہ کوئی پیغام آگے پہنچا سکتا ہے، اور رابطے کا جو ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ رابطے کا جو ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ جو برابر میں دوست بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں، اپنا موبائل مجھے دیجیے۔ تو میرے لیے بھی یہ بالکل اس وقت نئی بات تھی۔ اس نے جو اپنے موبائل کے اوپر دوسرا موبائل جو ڈیڈ تھا اس کو اس کے اوپر رکھ دیا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آپ کا موبائل چارج ہے تو آپ بغیر لیڈ لگائے، بغیر ڈیٹا کیبل لگائے، موبائل کے ساتھ موبائل اوپر رکھ دیں تو انرجی ٹرانسفر ہو کر دوسرے موبائل میں چلی جائے گی۔ عام تو یہی ہے نا کہ آپ کیبل لگاتے ہیں، بیٹری چارج کرتے ہیں، پاور بینک لگاتے ہیں، تو وہاں سے پھر آپ لے لیتے ہیں اور موبائل چارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے لیے یہ بات بالکل نئی تھی کہ بغیر کسی ظاہری کنیکشن اور رابطے کے موبائل پر موبائل رکھا، ایک موبائل ڈیڈ ہے، دوسرے میں کرنٹ انرجی سیو ہے، اور صرف ساتھ لگانے سے، صرف ساتھ لگانے سے جس کے اندر کرنٹ تھا اس نے ڈیڈ موبائل میں اپنا کرنٹ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ تھوڑی دیر بعد جو موبائل ڈیڈ تھا وہ بھی زندہ ہو گیا، سبحان اللہ، کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک بات اس سے جو فوری سمجھ آئی، سمجھ تو پہلے ہی تھی لیکن اور پختہ ہو گئی، ایک اور دلیل مل گئی کہ ہم نے صوفیاء کے اور اہل اللہ کے فیضان دینے میں ایک طریقہ ہم نے یہ بھی سنا دیکھا کہ جب مرشد مرید کو سینے سے لگاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سینے سے لگاتا ہے، ہم نے یہ دیکھا سنا کہ مرید کو جب اس کا شیخ اپنے سینے سے لگائے تو وہ سینے میں موجود انوار و تجلیات اور فیض کو دوسرے سینے میں منتقل کر دیتا ہے۔ اور اس سے مجھے فوری سمجھ آ گئی کہ ہم نے جو یہ بزرگوں سے سنا کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلہ کشی کے بعد اٹھ کر باہر نکلے اور تھوڑے سے کبیدہ خاطر تھے، تھوڑا سا دل گرفتہ تھے، دل گرفتہ اس لیے تھے کہ جس کی بارگاہ میں موجود تھے وہ بھی آل رسول کا شہزادہ، اور جس نے قدموں میں چلہ کاٹا وہ بھی آل رسول کا شہزادہ۔ ولایت، طریقت، معرفت، حقیقت کے سمندر۔ تو چلہ فرمانے کے بعد جو توقعات تھیں، ایکسپیکٹیشن جو تھیں،
اس کے مطابق شاید اس وقت فیض نہیں ملا. اس وجہ سے جب تھوڑے دل گرفتہ ہو کر اٹھے تو حضرت داتا غریب نواز ظاہری حیات کی طرح ظاہر ہو کر جلوہ فرمایا اور معین الدین چشتی اجمیری کو سینے سے لگایا. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور چونکہ سینے سے لگا کے فیض عطا کیا، فیض عطا کیا، آپ نے فیض وصول فرمایا، لیکن وہ اس درجے کا اور اس اعلیٰ درجے کا تھا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جاتے ہوئے پھر کہتے گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا اللہ ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما کامل آرا رہنما. اللہ والوں کی جو صحبت ہے، اللہ والوں کی جو مجلس اور محفل ہے، اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے، ورنہ ولی کامل اور کسی صالح شخص سے آپ جب ہاتھ ملا کے مصافحہ کرتے ہیں تو اس سے ملاقات کرنے سے بھی، ملاقات اس سے کرنے سے بھی محروم نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ فیض اس وقت بھی ملتا. سبحان اللہ. لیکن شرائط ہے نا جی کچھ ہر کام کے لیے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کہ یہ ہر موبائل اسی طرح چارج کر دے گا؟ کوئی بھی موبائل اس کے اوپر ڈیڈ رکھیں تو چارج کر دے گا؟ انہوں نے کہا نا، اس کمپنی کے ساتھ کا ہونا ضروری ہے. واہ واہ، نسبت کا ہونا ضروری ہے. کیا اللہ آمین. واہ واہ، کیا بات، کیا بات. دونوں موبائلز کا ایک کمپنی کا ہونا ضروری ہے. چونکہ یہ فون ایپل کا ہے تو یہ صرف ایپل کے فون کو چارج کرے گا، سیمسنگ کو نہیں کرے گا. واہ واہ. اس سے مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ یہ فیض رسانی کا جو سلسلہ ہے، اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو فیض دینے والا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، فیض لینے والے کا عقیدہ بھی وہی ہو. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان حضور داتا گنج بخش، فیضان دربار عالیہ مہری شریف، حضور خواجہ محمد معصوم صاحب، سالانہ عرس مبارک حضور قیوم پنجم، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب. اصحاب علم و دانش بیٹھے ہیں بڑے سنجیدہ ماحول میں محبت کی بات سننے کے لیے. میں یہ بات آج آپ اور حضرت کی موجودگی کی برکت میں پہلی دفعہ عرض کرنے لگا ہوں. جب میں نے یہ کہا ہے کہ فیض لینے والے کا عقیدہ بھی درست ہو، لینے والے کا عقیدہ بھی درست ہو، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ روحانی فیض جو سچا سچا ہے وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے عقیدہ اہل سنت میں ہے. جب میں نے یہ بات کی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے
کہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہم عقیدہ تو نہیں ہیں، ہم مشرب تو نہیں ہیں، ہم مسلک تو نہیں ہیں، لیکن دعویٰ کرتے ہیں طریقت کا، دعویٰ کرتے ہیں طریقت کا۔ میں اس پر حضور فیض عالم کی ہی برکت سے اور حضرت کی دعاؤں کی برکت سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو خطہ بر صغیر ہے نا، جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہاں اسلام آیا ہی اولیاء کی برکت سے ہے، یہاں پھیلا ہی اولیاء کی برکت سے ہے، یہاں اسلام کی بنیادیں رکھی ہی اولیاء اللہ نے ہیں۔ جب اسلام یہاں پہنچانے والے اولیاء اللہ، پھیلانے والے اولیاء اللہ، تو انہوں دے وارث کیڑے ہونے ہیں؟ لائن سیدھی رکھی ہے نا، ماڈل ایک رہنا چاہیے نا، میری توجہ ہے بات۔ پھر یہ دعویٰ طریقت کیوں کرتے ہیں؟ یہ دعویٰ طریقت معذرت کے ساتھ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ خطہ بر صغیر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں اولیاء کے ماننے والے ہیں، ان کی کسی وجہ سے اگر کوئی اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والا اگر ان کے حلقہ محبت میں آ جاتا ہے، وہ صرف انہوں اپنے نال نتھی کرن لئی، معذرت کے ساتھ صرف اپنے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں، چلو میں ذرا کھول دینا گل، ایڈی ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے، کی خیال ہے؟ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں کو داتا صاحب کا ماننے والا بھی ڈھیر سارے ہو گئے ہیں، اور اس کو داتا صاحب کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ کتھے ٹر پہ ہاں، تو انہوں مطمئن رکھن لئی چلو کدی کدی داتا صاحب بھی ٹر جایا کرو۔ کیا مطلب؟ وہاں ایسے لوگوں کا جانا فیض لینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، جملہ بڑا قابل توجہ، فیض لینے کے لیے نہیں جاتے، اپنے ساتھ جو داتا صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کو دھوکہ اور دینے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ لو جناب وہ داتا صاحب بھی تو جاندے نے جناب، وہ میاں محمد بخش صاحب بھی تو ٹر جاندے نے، وہ فیض لینے کے لیے نہیں جاتے، جو ان کے ماننے والے ان کے ساتھ ہیں ان کو بے وقوف بنانے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ درے پردہ وہ کام اپنا ہی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، تھوڑا اس چال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب چال سمجھیں گے تو پھر صرف ان کے ساتھ جڑیں گے، صرف ان کے ساتھ جڑیں گے، صرف ان سے منسلک رہیں گے کہ جو ماڈل آپ کا ہے وہی ان کا ہے، مرکز فیض ایک ہے دونوں کا۔ تو آج کے دور میں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمیں آپ کو ایسے لوگوں سے، ایسے اصحاب نظر اور محبت والوں سے تعلق ملا ہے، نسبت اور محبت کا تعلق ملا ہے کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے سے قلب و نظر میں اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے موضوع سخن کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پڑھی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، سورہ صف کی آیت ہے، اور یاد کیجئے جب کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراہ، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ساتھ فرمایا ومبشرا برسول، اور میں تمہیں ایک عظمتوں والے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چند باتیں محبت والی توجہ فرمائیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی، اپنی قوم کو بشارت دی کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایک ایسے عظمتوں والے رسول کی جس کی شان کیا ہے، من بعدی، میرے بعد تشریف لائے گا اور نام نامی اس کا احمد ہوگا۔ پہلی بات سوچنے والی اور غور کرنے والی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خبر دیتے رہے، اپنی اپنی امتوں کو فضائل، کمالات اور شانیں بھی بیان فرماتے رہے۔ باقی انبیاء کی خبر میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خبر میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء صرف خبر دیتے رہے، باقی انبیاء صرف خبر دیتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام نے صرف خبر نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ اب بشارت میں اور خبر میں کیا فرق ہے؟ خبر ہے مطلق، عام ہے کہ وہ تشریف لائے گا، خبر یہ ہے کہ وہ عظمتوں والا رسول تشریف لائے گا، بشارت یہ ہے کہ بس لانے والا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اور صدیوں سے کائنات کے جس دولے کی آمد کا انتظار تھا، اب وہ گھڑیاں انتظار کی ختم ہونے والی ہیں۔ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ وہ عظمتوں والا رسول بس تشریف لاتا ہی ہے۔ اور پہلے جو انبیاء خبر دیتے تھے وہ کو تشریف لانے کا وقت نہیں دیتے تھے، وقت نہیں بتاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں اور باقی انبیاء کی خبر میں فرق یہ ہوا کہ باقی انبیاء مطلق خبر دیتے تھے، تشریف لانے کا وقت نہیں بتاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ان کی تشریف لانے کا وقت بھی بتا رہا ہوں، یاتی من بعدی، اب میرے بعد وہی آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کرم بالائے کرم یہ ہوا، فرمایا میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ممکن ہے کہ کوئی اور بھی دعویٰ کر بیٹھے، تم کسی بھول میں یا کسی مخمسے میں مبتلا نہ ہونا، اب میرے بعد آ کر جو دعوی نبوت کرے گا وہ وہی فرمائے گا، اور میں تمہاری سہولت کے لیے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام بھی تمہیں بتا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ میں چھوٹی سی بات مبشر پہ سمجھاتا ہوں آپ کو، لغت اٹھا کے دیکھیے اور اس میں آپ پڑھیے کہ مبشر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بشارت سے ہے، بشر یبشر تبشیرا وبشارتا فہو مبشر، خوشخبری دینے والا۔ ایک ہوتی ہے مطلق خبر جس میں نہ خوشی ہے نہ غم ہے، ایک ہے بری خبر
بری خبر وہ ہوتی ہے کہ جس کو سننے کے بعد بندہ غمگین ہو جائے. اگلے جملے سے پہلے پوری توجہ چاہوں گا. مطلق خبر یہ ہے کہ جس میں نہ خوشی ہے نہ غم ہے. بری خبر یہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد بندہ غمگین ہو جائے. خوش خبری وہ ہے جس کے سننے کے بعد بندہ خوش ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کے سننے کے بعد بندہ خوش ہو جائے. میلاد پر خوشیاں منانے کی دلیل پوچھنے والوں، نبی علیہ السلام کے میلاد پر خوشیاں منانے کی دلیل پوچھنے والوں، قرآن پاک کے اس لفظ پر ہی غور کر لو. اس لفظ کے معنی اور مطلب پہ غور کر لو. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خبر دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، مبشر بنے، بشارت دینے والے بنے، خوش خبری سنانے والے بنے. لفظ مبشر بتا رہا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کی خبر خوشخبری کی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام دے رہے تھے، مبشر کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ خبر دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سناتے ہوئے خوش تھے، اور بنی اسرائیل یہ خوشخبری سنتے ہوئے خوش تھے. اور اس سے اگلی بات، بنی اسرائیل کی طرف نبی جو بنا کر بھیجے گئے، عیسیٰ علیہ السلام جن کی طرف تھے، ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. وہ امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خوشخبری دیں، وہ نبی ہو کر خوش ہوں. بنی اسرائیل جو امت مصطفیٰ سے نہیں ہیں، وہ خبر سن کے وہ خوش ہو رہے ہیں جن کی طرف مصطفیٰ کریم رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. سبحان اللہ. جن کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، جنہیں امتی ہونے کا شرف اور اعزاز مل رہا ہے، وہ امتی اگر کسی سے پوچھتا ہے کہ خوشی منانی ہے یا نہیں منانی ہے، خوش ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، ہم اسے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اگر بشارت دیں تو بشارت دیتے ہوئے خوش ہوں، اور بنی اسرائیل بشارت سنتے ہوئے خوش ہوں. اور کسی اور نبی کے امتی ہو کر وہ خوش ہو رہے ہیں تو ان کا امتی ہو کر ہم سے پوچھتا ہے کہ خوش ہونا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. اس مبشر کے لفظ میں خوشی چھپی ہوئی ہے. اور گرامرلی لغت کے لحاظ سے بشارت کہتے ہی اس خبر کو ہیں کہ جب وہ سنا رہا ہو، جب وہ خبر دے رہا ہو، اس کے فیس ایکسپریشنز، اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوں کہ یہ منہ بسور کر نہیں، کیا بات، یہ منہ بسور کر نہیں، یہ بے دلی کے ساتھ نہیں، یہ طبیعت پہ بوجھ ڈال کے نہیں، یہ زبردستی نہیں، یہ اندر سے، یہ دل سے خوش ہو کر بتا رہا ہے. کس بات کی خوشخبری دے رہا ہے؟ کہ کائنات میں وہ ہستی تشریف لانے والی ہے کہ اللہ نے جس کے صدقے سے کائنات کو بنایا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوش ہونے کی دلیل، خوش ہونے کی دلیل قرآن کا یہ لفظ مبشر ہے. اور آپ خود ذرا ایک لمحے کے لیے تصور فرمائیں کہ سارے انبیاء بتاتے رہے، ہر امت کو پتہ چلتا رہا، ہر نبی بتاتا رہا، اور قرآن پاک تو سورہ بقرہ دوسرے پارے میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ جو یہودی عیسائی ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ساری نشانیوں سے،
ساری شانوں سے، ساری علامات کے ساتھ ان کو 100% کنفرم ہے کہ یہی محمد مصطفیٰ آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ تو پھر بعد میں ان کی بدبختی کا ظہور ہوا نا، یہودیوں عیسائیوں کا، کہ ایمان نہ لائے۔ ایمان اس لیے نہ لائے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اس نسب پاک میں ہوئے ہیں، تو یہ جو آخری نبی ہوں گے یہ بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت ہمیشہ صدیوں سے بنی اسرائیل میں رہی ہے، تو اب آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل سے نبی پاک علیہ السلام کو مبعوث کرنے کی بجائے آپ کو بنو ہاشم اور بنو اسماعیل کی اولاد سے آپ نے تولد فرمایا۔ اس پر اگر آپ کو ذوق اجازت ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد پاک میں سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ہوئے۔ نبوت بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے سوائے نبی پاک علیہ السلام کے اور کوئی نبی نہیں ہے۔ محبت والا جملہ، جس رب کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے، جس رب کی محبت اور غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس نسب میں میرا محبوب ہے میں اس نسب میں کوئی دوسرا نبی بھیجوں، وہ نبی علیہ السلام کی مثل کیسے کر سکتا؟ اللہ، سبحان اللہ۔ تو مبشر کا جو لفظ ہے یہ نبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر خوش ہونے کو ظاہر کرتا ہے، خوش ہونے کو ظاہر کرتا ہے، خوش ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، خوشی منانا، خوشی کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا اور چیز ہے اور خوشی کا اظہار کرنا اور چیز ہے۔ خوش ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے۔ خوشی منانے میں ذوق اپنا اپنا ہے، سبحان اللہ۔ خوشی منانے میں ذوق اپنا اپنا ہے۔ چلو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تم نے خوشی منانے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ تم سیرت کے جلسے کرتے ہو، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ ہم نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہم جلسہ میلاد کا کرتے ہیں، بیان سیرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سمجھ گئے فرق کیا ہے دونوں میں؟ تم صرف سیرت کی بات کرتے ہو، ہم سیرت کی بات بھی کرتے ہیں لیکن اس کی بات پہلے کرتے ہیں جس کی وہ سیرت ہے۔ آہا، سبحان اللہ، جس کی وہ سیرت ہے۔ کیا مطلب؟ ہم صرف سیرت کو نہیں لیتے، ہم سیرت کے ساتھ سورت کو بھی لیتے ہیں۔ ہاں، سبحان اللہ، سیرت کے ساتھ سورت کو بھی لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سیرت عکس ہے، سیرت فرع ہے، سیرت غیر ہے، سیرت نقل ہے کسی صورت والے کی، آہا، واہ واہ، کسی ذات کی، کسی ہستی کی، کسی پرسنالٹی کی، کسی شان والے کی کوئی ہے جس کی وہ سیرت ہے، اور تم سیرت کو اس کی ذات سے الگ تو کر نہیں سکتے ہو، اس لیے بات ادھوری نہ کرو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بات ادھوری نہ کرو، بات کو سورت سے شروع کرو اور سیرت پہ جا کے کمال پہ پہنچا دو۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، سیرت پہ نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، فیضان دربار عالیہ موری شریف، حضور خواجہ محمد معصوم صاحب، فیضان حضور دادہ گنج بخش، حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ اور اس کو سادے لفظوں میں سمجھا دوں، اور اس کے سمجھانے سے مقصد اس نفرت کو، اس دوری کو مٹانا ہے، دعوت فکر دینا ہے،
دعوت تدبر دینا ہے کہ جس کی سیرت کے اوپر تم اتنا زور دیتے ہو، پہلے سورت سے محبت تو کر لو، پہلے سورت سے تعلق تو قائم کر لو، اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ میلاد کے جلسے کا ثبوت کیا ہے؟ جی میلاد کے جلسے کا ثبوت کیا ہے؟ میں بڑا محبت کے ساتھ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ثبوت دلیل آپ کے پاس سیرت کے جلسے کی ہے، جو دلیل آپ کے پاس سیرت کے جلسے کرنے کی ہے، ہمارے پاس وہی دلیل سورت کے جلسہ کرنے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ میلاد کا پروگرام اور میلاد کی کانفرنس کس نے منعقد کی، تو ہم بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سیرت کا جلسہ اور سیرت کی کانفرنس کس نے منعقد کی؟ بات تو دونوں طرف برابر ہے، لیکن دعوت فکر یہ ہے کہ آؤ جھگڑوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، تم بھی بات جس کی سیرت کی کرتے ہو، ہم بھی بات اسی کی صورت کی کرتے ہیں، اور جھگڑا تو کوئی نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ تم نے صرف سیرت کو لیا ہوا ہے، صورت کو نہیں لیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں پہلے صورت کا دیوانہ ہو جا، واہ واہ سبحان پہلے اللہ، صورت کا دیوانہ ہو جا، سیرت پہ عمل کرنا مشکل ہی نہیں رہے گا، مشکل نہیں رہے گا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ جب اس صورت والے سے، اس سونی صورت والے سے جب تیری محبت ہو جائے گی، پھر تجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ بندہ جس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، بندہ جس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کی نقلیں خود بخود کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، بے شک۔ اور میں اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شروع کروں، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق کا ذکر خیر کروں، حضرت عثمان غنی کا ذکر پاک کروں، علی المرتضیٰ کا ذکر خیر کروں، امام حسن مجتبیٰ کا ذکر پاک کروں، امام حسین شہید کربلا کا ذکر پاک کروں، اور میں حضرت بلال حبشی کا اگر نام لوں، عمار بن یاسر کا نام لوں، صہیب رومی کا نام لوں، ابو ہریرہ کا نام لوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ان سب نے اور سیرت تو بعد میں دیکھنا شروع کی، سورت کے دیوانے تو دیکھتے ہی اللہ سبحان اللہ۔ اور میں اس پر ایک بڑی توجہ طلب بات عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے اس سونی صورت والے کو 40 سال پہلے وہاں رکھا، اس کے صورت کے جلووں کو 40 سال پہلے بکھیرا، وہ سارے شب و روز لیل و نہار سب کے سامنے تھے۔ جب انہیں پتا تھا کہ 40 سالوں میں اتنا بے مثل و بے مثال ہے، جب اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو جو سلیم الفطرت تھے انہیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑی، انہیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ادھر انہوں نے کہا، فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو سورت کے دیوانے تھے فوراً کہا انت محمد الرسول، سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی جب آپ بیان کریں گے نا کہ سورت کیسی بے مثل و بے مثال ہے، ولادت باسعادت کیسی بے مثل و بے مثال ہے، اور جا کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ، آپ فرماتی ہیں عام عورتوں کو جیسی 9 مہینے تکلیف اور وزن ہوتا ہے، مجھے ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، میں جدھر سے گزرتی تھی حجر شجر مجھے دیکھ کر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ جب ولادت باسعادت ہوئی، فرماتی جیسی عام عورتوں کو تکلیف ہوتی تھی، مجھے ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، بس مجھے ایسے لگا کہ ایک نور تھا جو میرے جسم سے جدا ہو گیا۔ ہائے ہائے، سرما لگے ہوئے، سرما لگے ہوئے، غسل دیے ہوئے، کنگھی کیے ہوئے، ختنہ کیے ہوئے،
خوشبو میں بسے ہوئے، نورانی جلووں کو سمیٹے ہوئے، اتنا بے مثل و بے مثال، ولادت با سعادت سے لے کر زندگی کے تو کسی بھی لمحے کو جا کے گھنگال لے، کسی پہلو کو جا کے اٹھا لے، تجھے پتہ چلے گا کہ جس کی سیرت اتنی بے مثل و بے مثال ہے، اللہ نے سیرت کو کتنا بے مثل و بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، کتنا بے مثل و بے دونوں ہاتھ اونچا کیا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان دربار عالیہ مہری شریف، فیضان حضور دادے گنج بل، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ۔ اس لیے صوفیاء کا، اہل اللہ کا، محبت کرنے والوں کا، عشاق کا، اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ سیرت کی بات پہ ہی لاتے ہیں، لاتے سیرت پہ ہی ہیں لیکن براستہ صورت لاتے، لاتے سیرت پر ہی ہیں لیکن براستہ صورت پاک سے لے کر آتے ہیں۔ اور توجہ طلب بات، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں اگر نماز کے مسائل ہیں، ان میں اگر طہارت کے مسائل ہیں، ان تمام میں احادیث اگر حج کے بارے میں ہیں، ان تمام میں اگر احادیث زکوٰۃ کے بارے میں ہیں، ان تمام کے اندر احادیث اگر روزوں کے بارے میں ہیں، اسی کتاب میں، انہی کتابوں میں، انہی صحابہ سے، انہی محدثین نے اگر نماز کے تمام مسائل کو ذکر کیا ہے، اگر حج زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، تو جا کر اٹھا کے دیکھ لے، ان تمام نے نبی علیہ السلام کی ولادت کو بھی ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام کی رضاعت کو بھی ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام کے معجزات کو بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ تو احادیث کی بات ہے، اگر اوپر چلا جا بات کو، اگر قرآن پاک سے تو شروع کر لے، اگر تو بات کو قرآن پاک سے بھی سمجھنا چاہے تو سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لے، احکامات کی آیتیں تجھے کم ملیں گی، احکامات کی آیتیں تجھے کم ملیں گی، ذکر مصطفیٰ کی آیتیں خالصتاً تجھے زیادہ ملیں گی۔ اللہ سبحان۔ آپ کو ذوق اجازت ہے تھوڑی سی جھلک بتا دوں گا، تھوڑی سی توجہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، انا ارسلناکا، اے محبوب میں نے تجھے رسول بنا کے بھیج دیا۔ گل پوری ہوگی کوئی نہ، اتنی کافی تھی نا، مقصود تو رسالت کا اعلان تھا، بتانا صرف یہ تھا کہ اے محبوب میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیج دیا، انا ارسلناکا، میں نے آپ کو بھیج دیا ہے اور رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔ اگر بات اتنی ہی ہوتی، اللہ نے اس پہ ختم نہیں کیا، فرمایا انا ارسلناکا بالحق بشیرا ونذیرا۔ ابھی آپ کا ذوق بیدار نہیں ہوا، میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک اللہ نے فرمایا، لقد جاءکم رسول، سبحان اللہ، تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے۔ بھائی رسول کے آنے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کا ذکر تھا، بات اتنے سے پوری ہو گئی، لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے، لیکن اللہ نے بات اتنی نہیں فرمائی، فرمایا من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، بات اللہ نے اتنی ختم نہیں کی، آگے چلیے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آگے ذکر فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آگے پڑھ کے دیکھ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
اور جب محبوب کے چہرے والضحا کا ذکر کیا تو صرف اتنا نہیں کہا والضحا، فرمایا نا میں ہر چیز کا ذکر کروں گا، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث۔ سورت ختم ہو گئی، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوا، فرمایا آگے چلو، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک۔ ان سارے چیز اللہ مولا کریم عجیب تیرا نظام ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کہیں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ یہ ساری آیات کیا بتاتی ہیں؟ میں خدا ہو کر، جملے پہ توجہ دیجئے گا، نعت مصطفیٰ کا عجب انداز۔ اللہ کریم فرما رہا ہے میں خدا ہو کر، میں مالک ہو کر، میں رازق ہو کر، میں خالق ہو کر جب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں تو صرف نام لے کے چپ نہیں ہو جاتا، صرف نام لے کے بات کو ختم نہیں کر دیتا۔ میں جب اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں تو میں کبھی مبشر ساتھ کہتا ہوں، کبھی بشیر کہتا ہوں، کبھی نذیر کہتا ہوں، کبھی والضحا کہتا ہوں، کبھی یاسین کہتا ہوں، کبھی طٰہٰ کہتا ہوں، کبھی الم نشرح لک صدرک کہتا ہوں، کبھی میں یا ایھا المزمل کہتا ہوں، کبھی میں یا ایھا المدثر کہتا ہوں، کبھی میں انا اعطیناک الکوثر کہتا ہوں۔ اور میں خدا ہو کر جب اپنے محبوب کا نام لوں تو میں ساتھ شانوں کو بیان کرتا ہوں۔ تم تو امتی غلام ہو، تم جب ذکر کرو تو تمہیں کتنا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں کتنی شانیں بیان کرنی چاہیے؟ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا ذکر صورت مصطفیٰ ہے۔ یہ سارے کا سارا ذکر صورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ذکر شمائل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سارا کچھ بتانے کے لیے، توجہ ہے جناب، یہ سارا کچھ سمجھانے کے لیے کہ میں نے بشر بنا کے بھیجا ہے، تمہارے اندر سے مبعوث کیا ہے، تمہارے اندر سے پیدا کیا ہے، لیکن کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ پیدا تمہارے اندر سے کیا ہے تو ہے تمہارے جیسا۔ یہ تمہیں پڑھ کر آیتیں ضرور سناتا ہے، لیکن یاد رکھنا میں نے اس کو یہ شانیں عطا کر کے بھیجی ہوئی ہیں۔ میں خدا ہو کر، میں خالق ہو کر، میں اپنے محبوب کی اتنی تعریفیں کرتا ہوں، اتنی شانیں بیان کرتا ہوں، تمہیں امتی ہو کر کتنی کرنی چاہیے؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے امتی ہو کر کتنی کرنی چاہیے؟ کہندے ہیں جناب تسی بڑی تعریف کر دے، تسی خدا نال ملا دیندے ہو، تسی خدا نال ملا دیندے ہو۔ میں نے کہا بھئی خدا دی حد توں دس دے، مصطفیٰ دی اسی دس دے۔ کیا خیال ہے؟ وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، اور اس نے تو ولادت فرما کے اپنے محبوب علیہ السلام کی، ان کو مخلوق اور خالق بن کے اللہ رب العزت نے تخلیق فرما کر دنیا کو یہی تو بتایا ہے کہ اور کچھ سمجھ آئے نہ آئے، خدا وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، مصطفیٰ وہ ہے جتنی بھی شانیں رکھتا ہے پیدا تو میں نے کیا ہوا ہے۔ اس کو میں ایک اور انداز سے سمجھا دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی امت نے دیکھا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کے معجزات کو دیکھا کہ آپ پھونک مارتے ہیں پرندے جیسی صورت بنا کر تو وہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے، آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں کہ ہم جو کچھ کھا کے آتے ہیں اس کی بھی خبر دیتے ہیں، جو گھر میں ذخیرہ کر کے آتے ہیں اس کی بھی اطلاع دیتے ہیں، یہ برس والے مریض کو ٹھیک کر دیتے ہیں، یہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، یہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جب یہ فضائل و کمالات، جب یہ معجزات دیکھے، انہوں نے کہا یہ اتنی شانوں والا بغیر باپ کے پیدا ہوا، مردوں کو زندہ کرتا ہے، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے، برس والے مریض کو ٹھیک کرتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، یہ عام کوئی انسان نہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ ابن اللہ ہیں، معاذ اللہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شانیں دیکھ کر شرک کر بیٹھے، یہ ساری شانیں دیکھ کر
خدا کی خدائی میں شریک مان لیا. میں اور آپ غلامان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ منا کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں، دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میلاد منانا شرک نہیں، میلاد تو شرک کا رد ہے. بھائی شرک کا مطلب ہوتا ہے برابری، شرک کا مطلب برابری. بھئی یہ کہاں کی برابری ہے؟ خدا وہ جو پیدا ہونے سے پاک، مصطفیٰ وہ جو پیدا ہوئے، مصطفیٰ کریم وہ جو پیدا ہوئے. تو آپ کی ولادت کا ذکر کرنا یہ تو شرک کو رد کرتا ہے، شرک کو ختم کرتا ہے. اور ہم دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی شانیں جتنی بیان کر لیں، حضور علیہ السلام کے کمالات ہم جتنے بھی بیان کر لیں، لیکن یاد رکھنا خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ. اللہ 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 سبحان اللہ. خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. آج 1450 سال گزر گئے. آج ایک بالکل جس کو علم سے دور کا بھی شغف نہیں ہے، یہ کہتا ہے جناب درباراں تے جا کے سجدے کر دیں. میں نے کہا کسی پڑھے لکھے بھی سجدہ کر دیں تکے ہی، کسی سمجھدار نے بھی کدی تکے ہی کسی سجدہ کیتا. میں کہا ساڈے مسلک دی دلیلاں تو ساڈے ملنگاں کولوں لینا، ساڈے تے اعتراض کرن لئی سمجھ آ گئی ملنگاں نوں تو ساڈے خلاف دلیل بنانا. ان کو تو علم ہی نہیں ہے، لیکن علم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کو، میں آپ سب اصحاب نظر اور صاحب سلسلہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بھی پوچھیں نا پکڑ کے کہ یار تو متھا کیوں ٹیکیا، قبر تے تم متھا کیوں ٹیکیا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں ان کو خدا مانتا. ہاں میری تصدیق فرمائیں گے؟ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں ان کو خدا مانتا ہوں. اس کا علم تھوڑا، اس کی تربیت نہیں ہے، اس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کی مجلس میں بیٹھا نہیں ہے. اس کے دل میں اس ولی کامل کی محبت ہے، اس سے عشق ہے، اس کو سمجھ کوئی نہیں، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں، اس کو بتانے والا کوئی نہیں. اس نے اپنی محبت کا اظہار اپنے حساب سے کر لیا. غلط کیا ہے، غلط کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو تو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس سے پوچھیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ان کو خدا مانتا ہوں. وہ کہے گا یہ اللہ دے سونے بلین، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ مجھ سے اچھے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں نے اس کا اظہار کیا ہوا. تو 1450 سال کے بعد بھی ان ولیوں سے محبت کرنے والا اگر لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، اس کو بھی اتنی سمجھ ہے، اس کو بھی اتنی سمجھ ہے، اس کو بھی اتنا شعور ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ خدا کے شریک نہیں ہیں. تو اہل علم کو کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ ہم یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرق میلاد کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر ایک اور بات توجہ ہے جناب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضور کی امت بڑے شوق ذوق سے، بڑی محبت سے نبی علیہ السلام کے میلاد اور میلاد کے مہینے میں حضور کی آمد کی خوشی کرتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے ہاں ولادت مصطفیٰ کا مہینہ ہے. آج امت کے بچے بچے کو یاد ہے، جو ماننے والا ہے اسے تو یاد ہے ہی، جو ماننے والا نہیں ہے اسے بھی معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور تاریخ معروف مشہور 12 ہے، 13 ہے، 9 ہے، 7 ہے، لیکن معروف 12 ہے. ایک بات یاد رکھیں، قومیں اگر تاریخوں کو اور شخصیات کو سیلیبریٹ کرتی رہے نا تو امت کو وہ تاریخیں یاد رہتی ہیں، امت کو وہ تاریخیں. آج بچے کو پتہ ہے کہ 14 اگست والے دن پاکستان بنا ہے،
آج بچے بچے کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کس دن پیدا ہوئے، علامہ اقبال کس دن پیدا ہوئے۔ آج بچے بچے کو حضور کی امت کے سنی کو پتہ ہے کہ داتا صاحب کا عرس کب ہوتا ہے، حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کا عرس مبارک کب ہوتا ہے، آپ کے در پہ رونقیں کب لگتی ہیں، غلام کب اکٹھے، یہ کیوں یاد ہے؟ وہ سال بعد اکٹھے ہو کر، سال بعد اکٹھے ہو کر حاضری دے کے اللہ کا ذکر کر کے اس کی بارگاہ میں نذرانہ محبت تو پیش کرتے ہی ہیں، لیکن اس تاریخ کو بھی تازہ رکھتے ہیں، اس دن کو بھی ہمیشہ کے لیے تازہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آج حضور کی امت کو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ یاد ہے نا، تو یہ صدقہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کے میلاد منانے کا۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے امت کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ کون سا ہے اور حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ مبارک کون سی ہے۔ اور جب تک یہ یاد رہتی ہے پھر بچے اس کو آنے والی نسلیں یاد کرتی رہتی ہیں۔ میں اس پر ایک مذہبی بات بھی کر دیتا ہوں، پاکستان کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے دو نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین شہید کربلا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ بڑے ہیں، امام حسین عمر میں چھوٹے ہیں۔ حضرت امام حسن حضور علیہ السلام کے خاندان رسالت کے پہلے شہزادے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور پہلے شہزادے پر خوشی کتنی ہوئی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے یہ دونوں شہزادے جناب علی المرتضیٰ سید کائنات کے فرزندان، لخت جگر نور نظر، دونوں ایک ہی گھر میں پلے، ایک ہی گود میں پلے، ایک ہی جگہ سے فیض پانے والے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم شہادت کون سا ہے، بچے بچے کو پتا ہے کہ 10 محرم ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسین کے بارے میں پوچھوں تو، امام حسن کے بارے میں اب کچھ وقت سے تھوڑا ذکر ہونے لگا ہے تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ 28 صفر ہے، اگرچہ صحیح روایات کے مطابق 6 ربیع الاول ہے، لیکن معروف 28 صفر ہے۔ تو امت کو پتہ چل گیا۔ سوال یہ ہے کہ گھرانہ ایک، والد ایک، والدہ ایک، عظمتوں و شانوں میں امام حسن بڑھ کے، لیکن امت کو ایک بھائی کی تاریخ یاد ہے، دوسرے کی یاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو آج حضور علیہ السلام کی امت کو اگر حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ یاد ہے، اس وجہ سے یاد ہے کہ حضور کے امتی جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو گھروں کو سجا کے، کمکمے جلا کے، بازاروں کو سجا کے، جلوس نکال کر، یہ ساری رونقیں منعقد کر کے امت کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ یہ امت کو بتا دیتے ہیں، پوری انسانیت اور روئے زمین پر ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ۔ اور پھر جب ان کی یاد میں جب بیٹھتے ہیں اور ان کے عشق اور ان کی محبت میں بیٹھتے ہوئے سورت کا ذکر کرتے ہیں، جب سورت سے محبت ہوتی ہے تو سیرت پہ عمل کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں محبت والی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، یار جنہیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں سے نسبت ہے، ان سے محبت کرنے والوں کا یہ حال ہے، یہ منظر محبت کا، یہ غلاموں سے محبت کی کیفیت ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ جس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، جن کے عرس مبارک میں، جن کی یاد میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ساری زندگی قلب کی سیاہی کو اللہ کے اسم جلالت کے ذکر کی ضرب کے ساتھ اس زنگ کو اتارنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت پیر طریقت جناب پیر صوفی محمد اشرف معصومی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ آپ نے اپنی پوری زندگی بڑے اخلاص کے ساتھ اپنا سارا کچھ اپنے سلسلے اور اپنے مرشد اور اپنے شیخ کامل کی محبت اور صحبت میں ان کے فیض کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے صبح شام ایک کیا۔ میں جب بھی پوچھتا ہوں نا حضرت سے تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ محفل ہے، فلاں جگہ پروگرام ہے، فلاں جگہ یارانے طریقت اکٹھے ہیں، کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، کبھی سیالکوٹ میں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرشد کریم سے محبت کا فیضان ہے۔
یہ ان کی صحبت کا فیضان ہے کہ جو نور وہاں سے عطا ہوا ہے، جو فیض وہاں سے عطا ہوا ہے، اسے صبح و شام اللہ کی مخلوق میں بانٹنے کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کیا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے چپے چپے پہ کسی نہ کسی ولی کا ڈیرا ہے، اس کے غلاموں کا ڈیرا ہے۔ وہ وہاں بیدار بیٹھتے ہیں، وہ جاگ کے بیٹھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے غلام پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے آل و اصحاب کے ساتھ اور ان پاک لوگوں کے ساتھ کبھی بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رونقوں کو سلامت رکھے۔ آپ نے جس محبت کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے، اور حضرت پیر صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر خیر اور عمر خضر عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح فیض کو تقسیم فرماتے رہیں۔ اور آپ نے جس شان و شوکت کے ساتھ یہ آستانہ اور یہ تحفہ آپ کہہ لیں اپنے شیخ کے مریدوں اور غلاموں کے لیے یہ منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو بھی ہمیشہ کے لیے، رونقوں کو بھی سلامت رکھے۔ میں بار دیگر آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے دعاؤں کو ملتجی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی غلامی میں ہم سب کا جینا مرنا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔